سب سے پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے دین اور دنیا دو چیزیں نہیں ہیں، اور دیگر مذاہب کی طرح ہمارے لیے اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم مسجد میں عبادت کر رہے ہیں یا اپنی دکان پہ تجارت کر رہے ہیں۔ مسجد کی عبادت ایک روح پیدا کرتی ہے آپ کے اندر، اور اس روح کو تجارت میں، دفاتر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زراعت میں، اپنی صنعت میں، ہر جگہ نظر آنا چاہیے۔ جب آپ نماز کو آتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، رب ہمارے ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے غضب سے محفوظ رہے اور جو راستے سے نہیں بھٹکے۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ آپ یہاں تلاش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو صراط مستقیم مانگ رہے ہو وہ کہاں کے لیے مانگ رہے ہو؟ کسی مسجد کے اندر کے لیے مانگ رہے ہو یا مسجد کے باہر کے لیے مانگ رہے ہو؟ اس لیے کہ اصل میدان عمل وہ ہے جو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو عجیب لطیفے کی بات ہے کہ مسجد میں مانگ کر مسجد ہی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ مسجد میں جو صراط مستقیم مانگتے ہو وہ اس لیے مانگتے ہو کہ زندگی کے تمام معاملات میں میں اس صراط مستقیم پر چلوں، اے اللہ جس کی تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے بیچ جاتے ہیں، وہاں کیا کرنا ہے؟ اور فجر کی نماز کے بعد آپ کاروبار تجارت میں جاتے ہیں، وہاں کیا کرنا ہے؟ اور ظہر و عصر کے وقت جبکہ انتہائی سرگرم رہتا ہے بازار، اس وقت آپ اس سرگرمی میں کیا مانگ کے لے جاتے ہیں؟ کاش کہ قرآن کو ہم نے سمجھا ہوتا عزیزو، اور قرآن کو ایک رسمی کتاب سمجھ کر بڑے خوبصورت ریشمی جزودان میں لپیٹ کر نہیں رکھ دیا ہوتا، بلکہ اس کو زندگی کی حرارت بناتے، زندگی کی میں شفا بناتے، حیات بناتے، جیسا خود قرآن کہتا ہے، تو آپ کو اس کی صحیح لذت ملتی۔ امام صاحب نے جب مانگا ہماری اور آپ کی سب کی طرف سے اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہم کو ہدایت کر دے صراط مستقیم کی، سیدھے رستے پہ چلا دے، سیدھا رستہ بتا دے، کیا اللہ نے آپ کی اس سوال کا کچھ جواب دیا کہ نہیں دیا؟ آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ صاحب سیدھے راستے پر چلا دیجئے، تو اللہ نے کچھ جواب دیا آپ کو کہ نہیں جواب دیا؟ امام صاحب دونوں کام کر رہے ہیں، ہماری درخواست بھی اللہ کو پہنچا رہے ہیں، اللہ کا جواب بھی ہم کو سنا رہے ہیں۔ یہ ہے دراصل نماز کی حقیقت۔ ہمارا سوال تھا کہ ہمیں ہدایت دیجئے صراط مستقیم کی۔ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ ہدایت تو صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھو، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک جواب ہوا۔ امام صاحب کبھی پڑھتے ہیں اوفوا بالعقود، قرآن کا یہ حصہ پڑھتے ہیں اے لوگو جو معاہدے کرو اس کو پورے کیا کرو۔ یہ معاہدہ کہاں پورا ہوگا؟ مسجد میں پورا ہوگا یا مسجد سے باہر جو کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں آپ، ان کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ ہے صراط مستقیم کہ معاہدوں کو پورا کرنا۔ آپ سے یہ کہا گیا، امام صاحب نے پڑھا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم ووزنوهم یخسرون۔ بہت بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں،
جب ناپ تول کر کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ تول کر کسی کو دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ لینے کا پیمانہ کچھ اور دینے کا پیمانہ کچھ اور۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا ان کے دلوں سے اس بات کا یقین نکل گیا ہے کہ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر برے بھلے کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ہدایت کہاں کے لیے ہے دوستو؟ یہ ٹھیک دکان کے لیے ہے کہ نہیں بولو؟ اور میرے نزدیک یہ صرف دکان کے لیے نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہے کہ جب انسان خود غرض ہوتا ہے تو دوسروں سے کچھ زیادہ چاہتا ہے اور خود دوسروں کے فرائض کو پورا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز میں جو کچھ ہدایت آپ مانتے ہیں وہ ہدایت دراصل زندگی کے تمام حصوں میں، بیوی کے ساتھ برتاؤ میں، ایک عورت پڑھتی ہے نماز تو میاں کے ساتھ برتاؤ میں، بچے پڑھتے ہیں تو باپ ماں کے ساتھ برتاؤ میں، باپ ماں پڑھتے ہیں تو بچوں کے ساتھ برتاؤ میں، ایک تاجر پڑھتا ہے تو اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کے اندر، ایک آفس میں کام کرنے والا کلرک پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے آفس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، اپنی روزی کے بارے میں سوال کرتا ہے، روزی میں سے کیا خرچ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ اس طرح آپ کے اس سوال ہدایت کا جواب پورا قرآن کریم ہے، اور اللہ اگر پورا قرآن کریم آپ پڑھ لیں اور سامنے رکھیں تو آپ کو دنیا میں کسی سے کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس عرض یہ کرنا ہے بنیادی بات کہ اسلام میں دین و دنیا کا فرق نہیں ہے۔ حلال تجارت ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ شخص اس تجارت میں بھی نماز کا ثواب پاتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ دل لگا رہتا ہے اللہ میں، اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ شخص نماز ہی میں ہے جو اپنے کاروبار حیات میں لگا ہے لیکن قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے کہ مسجد سے کیسے ہم۔ تو ایک بنیادی بات تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جب یہ کام آپ کریں گے خوب اچھی طرح اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو صحیح کر لیں دوستو، اور خدا کے بعد سے یہ دنیا کی تفریق نہ کریں۔ یہ گمراہ قوموں نے یہ تفریق مٹائی ہے کہ ہم زندگی میں جو جی میں آئے سو کرتے رہیں، لیکن گنگا میں جا کے نہا لیں تو ہم پاک ہو جائیں گے، اور اتوار کے دن ہم چرچ میں جا کر حاضری دے دیں اور پوپ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو ہم پاک ہو گئے۔ بلکہ اسلام کے مزاج کی خصوصیت بھی سمجھو، کاش کہ قرآن واقعی پڑھا کرو اور سمجھو۔ اسلام نے تو اس مصیبت سے آدمی کو نجات دلایا، کیا مصیبت؟ جو کرسچینیٹی نے دنیا پر لاد دی تھی، وہ کیا؟ یہ خود ہندو مت میں جو عقیدہ ہے آواگمن کا، ان عقیدوں نے یہ بات پیدا کی کرسچن اور عیسائیوں نے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اس لیے ہر اولاد ان کی قیامت تک جو پیدا ہوتی رہے گی وہ گنہگار پیدا ہوگی۔ یہ معمولی عذاب تو نہیں ہے کہ آدمی پیدا ہوتے ہی سمجھ لے کہ میں گنہگار ہوں، اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم گنہگار اور مجرم ہو۔ اس طرح انسان کو پیدائشی طور پر گنہگار قرار دیا، ان لوگوں نے برا قرار دیا، اور عیسائیوں نے دوسرا لطیفہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معذاللہ پھانسی لگی، اور پھانسی ان کو لگی، سولی پہ وہ چڑھائے گئے اور سارے انسانوں کا گناہ معاف ہو گیا، یعنی بغیر کیے گنہگار ہو گئے اور بغیر کفارہ دیے ہوئے آپ پاک ہو گئے۔
مگر قرآن نے جو سوچ ان کو دی ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا، پاک صاف پیدا ہوا، سفید کاغذ ہے، یہ بالکل صاف سلیٹ ہے، اس پر گناہ کا کوئی نام نہیں ہے، آگے تم اپنے عمل سے اس کو اچھا کرو یا برا کرو، آدمیت کو اس بوجھ سے نجات دلائے۔ یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صاف فرما دیا کہ اللہ اگر کیا ہوتا وزر اخرى اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ فرما دیا گیا قرآن میں کہ صاحب کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی پوزیشن صاف کر دی، اس لیے آپ کو پوری گنجائش ہے کہ اپنے کو بناؤ یا بگاڑو، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے یا کسی اور کے کفارہ ادا کرنے تم پاک ہو جاؤ گے، نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے۔ تو انسان کو ایک ذمہ دار، ایک جواب دہ اور ایک آزادی کے ساتھ اپنے کردار کو، اپنی حالت کو سنوارنے والا قرآن نے قرار دیا آپ کو۔ اس لیے بننا بگڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ دنیا اور دین کی یہ تفریق کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ سارے دن بھر آپ جو کچھ کرتے رہے اور اس کے بعد جا کر کے آپ چرچوں میں حاضر ہو گئے اور گنگا اور جمنا میں نہا لیا اور پاک ہو گئے۔ یہ گمراہ قوموں کا وتیرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ بس پہلا فیصلہ تو یہی کیجئے کہ ہمیں جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کا بھی حال عجیب و غریب۔ اگر کوئی بہت بڑا علامہ وقت یہاں پر آ جائے، امام حرم آ جائیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب دامت برکاتہم آ جائیں، کوئی بہت بڑا عالم آ جائے اور فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ دے، اور مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھ دے، تو آپ مان لیں گے کیا پیچھے سے ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے 2 کے بجائے 4 پڑھا ہے، تو ہم بھی 4 پڑھ لیں گے، کیا راضی ہوں گے آپ؟ کوئی بڑا سے بڑا علامہ، امام، پیر، مرشد کوئی ہو، جب وہ 2 کو 4 کرے گا، 3 کو 4 کرے گا، 1 رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کر دے گا، اب وہ کہے کہ بھائی کوئی برا کام کیا ہے کیا؟ نماز ہی تو پڑھی ہے، سجدے ہی تو کیے، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کہیے گا یہ منظور نہیں، پیچھے سے سبحان اللہ، اللہ اکبر کا لقمہ آپ دے دے گا، اس کو تنگ کر دیجیے گا کہ رکو، غلطی پہ جا رہے ہو۔ ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے وہ نماز نہیں پڑھائی جو نماز حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی۔ ہم کو وہ نماز مطلوب ہے جو حضور نے پڑھائی۔ ٹھیک، جب نماز میں یہ مزاج بناتے ہو تو شادی میں یہ مزاج کیوں نہیں؟ اور کاروبار میں یہ مزاج کیوں نہیں؟ معاملات کی زندگی میں یہ مزاج کیوں نہیں؟ وہاں جو میرا جی چاہے گا سو کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے رہے اور مذہب دین جو کہتا رہے اس سے گریز۔ یہ ہے دراصل بنیادی فرق۔ بس دوستو، جس طرح نماز میں ہر عمل اس طرح ادا کرتے ہو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اپنی ساری زندگی کے ہر کام میں پوچھ لو یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ یہ مولانا لوگ کچھ اپنے جی سے تھوڑی کہتے ہیں، یا حضور سے پوچھو یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ کہو کہ حضور کیسے ملیں گے ہم؟ علماء ان کے نائب ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ علماء کا جواب دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جواب ہوتا ہے، ان سے جا کے